درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان، کل من علیہا فان، ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا سے جانے کے لیے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ سچ ہے، حق ہے کہ ہم پر اور آپ پر موت طاری ہونا ہے۔ جب یہ یقین ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور اپنا مشاہدہ بھی ہے، ہم آس پاس میں اب تک یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کتنے لوگ تھے ابھی نہیں ہیں، کتنی چیزیں تھیں ابھی نہیں ہیں۔ تو جب یہ یقین ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ہم نے اس طرح دیکھا ہے، ہم یوں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ چھوٹا بڑا امیر و غریب جب دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ جب تک حیات سے تھا، یہ عارضی زندگی تھی تو ان کی آزو بازو بہت کچھ چیزیں تھیں، بہت لوگ رہا کرتے تھے، لیکن جب اس دنیا سے جانا ہوا تو دنیا کی تمام چیزیں ساتھ چھوڑ دی ہیں۔ جتنے لوگ آس پاس رہا کرتے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں دکھتے ہیں۔ یہی سچ اور یہی حق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے تیاری کریں، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے تیاری کریں۔ رسول کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں جیتے جی ہم وہ کام کریں کہ ہمارا کام کرنا آخرت کے لیے معاون ثابت ہو، ہمارے لیے مددگار ہو، ہمارے لیے سہایک ہو۔ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اس دنیا کے اعمال وہاں کے لیے دوست بنے، ہمارے اور آپ کے لیے کارآمد ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ایسے ہی رہو جس طرح مسافر مسافرت کی زندگی گزارا کرتا ہے۔ جب ایک انسان کہیں کے لیے روانہ ہوا کرتا ہے، منزل مقصود طے ہوتا ہے اس کی زندگی میں، جب منزل طے ہوا کرتی ہے اور وہ جب راستہ چلنے لگتا ہے تو دائیں بائیں آزو بازو بھالو مداری کھیل تماشے کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی توجہ مکمل اس کا فوکس صرف اور صرف اپنی منزل ہوا کرتی ہے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ کہ اگر ہم دائیں بائیں کھیل کود کھیل تماشے کے سب جھمیلے میں پھنس جائیں گے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم وقت پہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے، رات ہو جائے گی، تاریکی چھا جائے گی، راستہ نہیں دکھے گا، یا پھر راستے میں چور ڈاکو یہ وہ اس طرح کے خدشات کا مکمل خیال ہوا کرتا ہے، اور وہ راہ گیر وہ مسافر آزو بازو پرواہ کیے بغیر بس اپنا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں ایسے ہی رہو جیسا کہ ایک مسافر مسافرت کی زندگی گزارا کرتا ہے۔ اگر تم اپنے لیے بھلا کچھ کرنا چاہتے ہو تو دنیا سے مت جڑو، بلکہ اپنی زندگی کو آخرت سے جوڑ دو۔ اگر دنیا سے جوڑو گے، اس دنیا کے جھمیلے میں اگر پڑو گے تو پھر آخرت کے لیے تم کچھ کر نہیں پاؤ گے،
اور بڑا نقصان ہوگا آخرت کے لیے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں جینا ہے تو اصل میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ آقا کی حدیث پڑھانا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آخرت کے بھلا کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی دنیا میں یہی رہتے رہتے جیتے جی یہ کام کر لینا ہے۔ تو ہمیں توجہ آخرت کی طرف زیادہ دینا ہے، قبر کی تنہائی کا خیال کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفسانی خواہشات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، بار بار یاد کرو، نفس کو توڑنے والی چیز، چونکہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس شرارت اور نفس شیطان جو ہمارے اور آپ کے اندر ہے، یہ کبھی بھی ہمارے اور آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہے، کب بھی بھلا نہیں چاہے گا۔ یہ ہمیشہ ہمارا برا ہی چاہتا ہے اور برائی کو ہمارے سامنے خوبصورت، لذیذ اور مزیدار پیش کرتا ہے۔ یہ تب نہ ہمارے اور آپ کے لوگ، ہم اور آپ تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت مست ہیں، سب ایک دم مست ہیں، چونکہ نفس کا کنٹرول اس پہ ہو گیا ہے، شیطان کے قبضے میں وہ آ چکا ہے، اور شیطان ہر برائی کو اس کی نظر میں خوبصورت انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ تو اس نفس کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرنا ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان ہم امت کے بھلے کے لیے ہے، ہم امت کے خیر کے لیے ہے۔ آقا نے جب فرمایا نفس کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ کون سی چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الموت، موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے موت کو یاد کرتے رہو۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی یاد نفس کو کمزور کر دیتی ہے، جس کی یاد نفس کو توڑ دیتی ہے۔ یہ جو نفس شیطان ہمارے اندر ہے، نفس شیطان ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے ہم غلط کام کرتے ہیں، جو محرک ہوا کرتا ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہوا کرتا ہے، جس کے بہکاوے سے ہم اور آپ بہک جاتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے ہم برا کر ڈالتے ہیں۔ اس چیز کو توڑنا ہمیں، وہ نفس کو، نفس شریر کو توڑنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب زندگی کو یاد کرنا فائدہ مند نہیں ہے، موت کو یاد کرنا فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی۔ یقیناً ایک انسان کو جب موت یاد آتی رہے گی تو پھر اس دنیا میں اس کا قدم، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کا وجود کافی حد تک برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ جب اس کا وجود، اس کا ہاتھ پیر برائیوں سے محفوظ رہے گا تو پھر یاد رکھیے کتنے لوگ ہم سے محفوظ ہوں گے الحمدللہ۔ چونکہ جب زبان کا ہم غلط استعمال کرنا چاہیں گے، موت یاد آئے گی تو فوراً ہم رک جائیں گے کہ نہیں، ہمیں مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو ہماری زبان سے کئی لوگ محفوظ رہیں گے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے قدم سے کئی لوگ محفوظ رہیں گے، یہی تو اصل زندگی ہے۔ تو زندگی کو یاد کرنا فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ موت کو یاد کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیجیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے زندگی سنگھرش کا نام ہے،
زندگی محنت و مشقت کا نام ہے، زندگی لڑنے کا نام ہے۔ ہمیں زندگی سے لڑنا ہے، سنگھرش کرنا ہے، نیک کوشش کرنا اور کرتے رہنا ہے۔ زندگی میں کئی ایک موڑ آئیں گے، آتے رہیں گے اور آتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان مایوسی کا شکار ہو جایا کرتا ہے، چونکہ ہمارے اور آپ کے اندر جو نفس ہے، ہر ایک کی ایک خواہش ہوا کرتی ہے اور چاہتا ہے انسان کہ یہ کام ہو جائے، اور اس کی خواہش کے مطابق اگر کام نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان مایوس ہو جایا کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، وہ ہے نا کہ بہتر ہے اس زندگی سے مر ہی جائے، کیا فائدہ۔ جبکہ یہ یقین کامل رکھیے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یہ یقین رکھیں، اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک رحیم ہے۔ رب تبارک و تعالی جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر حالات وہاں تک آن پہنچے تو موت کی تمنا اس طرح کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا نچوڑ اور ترجمہ اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں موت کی تمنا کرنی ہے تو یوں کرو کہ پروردگار عالم، کہ اگر آنے والی زندگی میں میرے لیے خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، تو اس زندگی سے موت بہتر ہے، اور اگر آنے والی زندگی میں میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، تو پھر موت سے وہ زندگی بہتر ہے۔ وہ جی اس طرح دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، ڈائریکٹ موت کی تمنا نہ کریں۔ موت بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یاد رکھیے کب آئے گی، آئے گی تو یقین کامل ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں بچنے کی۔ آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، حالت کیا ہوگی، ریزن کیا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ابھی کئی دنوں پہلے کا یہ واقعہ جو دل دہلانے والا واقعہ ہے کہ پلک جھپکتے سمجھے کہ ایک بچے کا سنسار دم توڑ دیا ہے، پلک جھپکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر چہار جانب ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کے نمونے پھیلا دیے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے، کوشش کرتے رہنا ہے کچھ اچھے کام کرنے کی، تب بھی ہم انسان ہیں نا، ہم بشر ہیں، عام انسان ہیں، عام بشر ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلطی، یہ جرم بہت بڑا ہے، اس جرم کی سزا یہ ہے، لیکن مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے، مایوس مت ہوں۔ رب نے منع فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر تم زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ کر لو، اگر تمہیں احساس ہو، دل میں زندگی پیدا ہو اگر، اور احساس ہو کہ ہم نے بہت جرم کیے ہیں، اتنے جرم کیے، اتنے جرائم ہمارے کھاتے میں ہیں کہ آسمان و زمین کا یہ خلا بھر جائے گا ہمارے جرم سے، ہمارے جرائم سے،
تب بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے یہ خوبصورت پیغام عطا فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد الہی کو بیان فرمایا، اللہ فرماتا انا عند ظن عبدی بی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے الحمدللہ میں اپنے اس بندے کی امید کو ویسی ہی پوری کرتا ہوں الحمدللہ۔ ہمیں پروردگار سے بڑھیا امید رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے پروردگار عالم سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے، جوان کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ جوان مرنے کے قریب تھے، اس دنیا سے اب ان کی رخصتی تھی، اس دنیا سے انہیں جانا تھا۔ ایسے جوان کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو، کیا محسوس کرتے ہو تم؟ تو اللہ کے اس بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو، کیا امید ہے تمہیں پروردگار سے؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اپنی زندگی کے کردار، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کرتوت کو یاد کرتا ہوں تو بڑا خوف کھاتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ ہم نے پروردگار عالم کی کما حق و فرما برداری نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری ہم نے نہیں کیا، ڈر ہے رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول، ایک طرف ڈر ہے تو دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے۔ اللہ کے رسول، ڈر تو ہے، ہم نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہمیں وہ پکڑے حق رکھتا ہے، لیکن اللہ تو رحیم ہے نا، اللہ کریم ہے۔ اللہ کی ایک صفاتی نام غفور ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام غفار ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام ستار ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے جرائم کو یاد کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ سخت پکڑ ہے، لیکن دوسری طرف الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہوں۔ سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ دونوں یعنی امید اور ڈر اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے اللہ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کوشش کریں ہم برائیوں سے بچنے کی، تاہم ہم بشر ہیں، وہ بھی اس زہریلے ماحول میں مجھ جیسا گنہگار خطا کار کیا کچھ کر سکتا ہے؟ جی خوف ہو پروردگار عالم کے ایک طرف، اللہ کا ڈر ہو ایک طرف کہ ہم نے گناہ کیا ہے، خدا پکڑنے کا حق رکھتا ہے، اور ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑے تو کون چھڑانے والا ہے، یہ بھی خوف ہونا چاہیے۔ پھر دوسری طرف یہ بھی امید ہو کہ اسی پروردگار نے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، جس کی نگاہ قدرت سے کائنات کا کوئی بھی ذرہ چھپا نہیں ہے، کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، پھر اسی پروردگار نے تو اپنے محبوب کے توسط سے ہم بندوں سے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہزارہا گناہ کے باوجود تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تمہارے گناہ آسمان و زمین کے برابر ہو سکتے ہیں پر یہ محدود ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں غیر محدود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ سے بہتر امید رکھنا ہے۔ تو موت کو یاد کریں،
کثرت سے موت کو یاد کرتے رہیں۔ موت کو یاد کرنا نفع بخش ہے، اور زندگی کو یاد کرنا یہ نقصان سے خالی نہیں ہے۔ موت کو یاد کرتے رہیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہوا قدم موت کی یاد کی وجہ سے رک جائے گا ہمارا۔ ہاتھ غلط کام کی طرف بڑھ رہا تھا، موت یاد آئے گی اگر تو الحمدللہ گناہوں سے ہاتھ رک جائے گا، زبان گناہوں سے رک جائے گی، آنکھیں رک جائیں گی۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کریں، یہ بہت ہی نفع بخش چیز ہے۔ میرے دوست، جب موت کا وقت قریب آئے نا اور نشانیاں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں۔ بتایا تھا نا کہ سرہانے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اور سرہانے سر کے نیچے کوئی تکیہ رکھ دیا جائے، کوئی بستر وغیرہ رکھ دیا جائے کہ سر تھوڑا سا اونچا ہو جائے، کہ سر جب اونچا ہوگا تو رخ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں سبھوں کے ساتھ تقریباً یہ ہونا ہے، اور ہر گھر میں یہ ہونا ہے۔ جاں کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کرے۔ حکم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی حالت اچھی نہیں ہے، اندازہ کہ اب نہیں بچے گا، لگتا ہے کہ اب کی تب روح نکلے گی، اب جاں کنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، تو وہاں اچھے لوگوں کو قریب میں بیٹھنا چاہیے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو، یعنی انہیں مردہ کہا گیا جو بس جانے والے ہیں، یعنی اب ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہے نا، ساری امیدوں کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو ایسے کے لیے وہاں اچھے لوگ بیٹھیں اور بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید کی تلقین کریں، بلند آواز سے پڑھتے رہیں۔ پر جن کی روح نکلنے والی ہے ان سے نہ کہیں، بلکہ صرف بلند آواز سے پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیم ہے، ہر گھر میں ہونا ہے، ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے۔ جی اگر یہ سیکھ رکھیں گے میرے ساتھ، یا میرے لیے وہ گھڑی جب آئے گی تو میرے گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کے لیے اگر وہ گھڑی آ جائے، وہ وقت آ جائے، تو آپ کے گھر والوں کی یا گھر میں سے کسی کے لیے وہ وقت آ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں اس دنیا سے جانے والے کے پاس محبتوں کے ساتھ بیٹھیں اور کلمہ توحید کا زوردار سے بلند آواز سے آپ ورد کریں، پڑھنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اگلا کو نہ کہیں، چونکہ موت کا وقت بہت ہی سخت وقت ہوا کرتا ہے، بہت سخت وقت ہوا کرتا ہے۔ آپ تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے، آپ نے محسوس کیا کہ یہ کلمہ وہ دہرایا ہے، آپ نے محسوس کیا کہ یہ کلمہ دہرایا ہے، تو اب پھر خاموش ہو جائیں، یعنی آپ بلند آواز سے نہ پڑھ کر کے آپ اپنے بھلے کے لیے آہستہ پڑھیں آپ، تو وہ آپ جب وہاں پڑھیں گے ان کی نیت سے پڑھیں گے تو الحمدللہ پڑھنے کے ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور آپ نے جو نیت کیا ہے اگلا کے لیے اس کی برکتیں اس کو ملیں گی الحمدللہ۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے تو آواز کو پست کر دیں۔ باقی ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، ایمانی و اخلاقی و شرعی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑے رہیں، یہ فائدہ مند ہے۔ انہیں کہنا نہیں کریں کہ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو،
وہاں ایسا آدمی نہ بیٹھے یہ مر جاتا تو بڑھیا ہی ہے، انہیں خوشی ہو، ایسا آدمی نہ بیٹھے جس کے دل میں درد ہو کہ میں کچھ کھو رہا ہوں، درد ہو کہ میں کچھ کھو رہا ہوں، ایسے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ اب وہ بیٹا جس کی یہ خواہش ہو کہ ابا جلدی مر جاتا تو بڑھیا ہے، بہت جھمالا کر کے رکھا ہے یہ، امی جلدی مر جاتی تو ٹھیک ہے، اب وہ بیٹھ کے کیا کرے گا وہاں؟ یعنی جس کے دل میں یہ جگہ ہو اور درد ہو، وہ احساس کرے کہ میں کچھ کھو رہا ہوں زندگی سے، اس زندگی میں کچھ کھو رہا ہوں، ویسے لوگ بیٹھے اور بلند آواز سے کلمہ توحید کا ورد کریں کہ اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور وہاں قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ بھی طریقہ ہے کہ خوشبو وغیرہ کا اہتمام کریں، بالخصوص اس وقت فرشتوں کی آمد ہوا کرتی ہے، خوشبو وغیرہ سلگا دیں۔ سورہ رعد اس کی تلاوت کریں، ہے نا؟ تو یہ جب تک جانے نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا عمل کہاں سے ہوگا؟ تو اب انشاءاللہ العزیز موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اس دنیا سے جانا یقینی ہے، اور پل پل کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے، اس پروردگار کو پل پل کا حساب دینا ہے جو پروردگار ہمارا ہر پل جانتا اور دیکھتا ہے، اس کی نگاہ قدرت سے ہماری زندگی کا ایک آن بھی پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، رب سے توفیق خیر بھلائی کی دعائیں مانگتے رہنا ہے، تب بھی ہم چونکہ بشر ہیں، ہم عام انسان ہیں، بہت گناہ ہوتا رہتا ہے، بہت جرائم ہم سے ہوتے رہتے ہیں، جرائم ہوں اس پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، امیدوار ہو کر رہنا ہے کہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ یقیناً جب اس دنیا میں ہم اتنے جرم کیے تب بھی پروردگار عالم اپنی رحمتوں کا حصہ ہمیں عطا فرماتا، رزق دے رہا ہے، زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کل تو پروردگار عالم کی رحمت تو خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے، آج تو اللہ کی رحمت عام ہے نا، مومن کافر مشرک سب خدا کی رحمت ہی سے تو جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں نا، لیکن کل الحمدللہ اللہ کی رحمت خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے۔ آج جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے سے رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، اس کی رحمت کے سہارے ہم جی رہے ہیں، تو جب کل اس کی رحمت خاص اہل ایمان کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ امیدوار رہنا ہے جی، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہیں، اپنے بھلے کے لیے کچھ کرتے رہیں، اپنے بھلا کرنے ہی میں دوسروں کی بھلائی ہے الحمدللہ جی۔ اور تلقین کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے یہ یاد رکھیں، ہر ایک کے گھر میں ہونا ہی، ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ جب ایسا موقع آئے نا تو پھر صاف ستھرا ہو کر کے بیٹھیے وہاں اور بلند آواز سے کلمہ توحید کا ورد کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، بار بار پڑھیے کلمہ توحید، تاکہ آپ کی آواز کے حوالے سے وہ پڑھنے لگیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام، زندگی کا آخری کلام کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آخرت یہ خاتمہ ہی پر منحصر ہے، خاتمہ پر منحصر ہے۔ آئیے ہم سبھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہمیں کچھ اچھے کام کی توفیق سعید عطا فرمائے۔